رب سے جڑنے کا سفر، قسط نمبر 25۔ فاطمہ آنسو ضبط کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور اندھیرے کمرے کی بند دروازے کے ساتھ ٹیک دے کر کھڑی کتنی ہی دیر روتی رہی۔ اب کی بار دل خاموش تھا، بس آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ وہ جان چکی تھی جنت کی راہ آسان نہ تھی، اس لیے وہ زبان سے کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل ٹوٹا تھا، اس کے ٹوٹنے کا اثر آنکھوں کو دھندلائے جا رہا تھا۔ یکایک اسے کچھ یاد آیا، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے واش روم کی طرف چلی گئی۔ وہ وضو کرنے کے لیے بیسن پر جھکی ہوئی تھی کہ اچانک اس کی نظر بیسن میں جاتے پانی پر پڑی۔ پانی کا رنگ سرخ ہو رہا تھا، گویا کسی نے رنگ ڈالا ہو۔ وہ پانی کھلا چھوڑے یکدم سے ڈر کر پیچھے ہوئی اور حیرت سے پھٹی آنکھوں سے پانی کو غور سے دیکھنے لگی۔ سرخ پانی بیسن کے سوراخوں سے جا چکا تھا، مگر اپنے نشان چھوڑ دیے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ رنگ پانی میں آیا کہاں سے۔ ابھی وہ حیرانی سے دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک سے اسے لگا کہ اس کے منہ میں کچھ آیا ہے۔ وہ فوراً سے آگے بڑھ کر بیسن پہ جھکی اور ابکائی کی۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، ماتھا پسینے سے شرابور تھا۔ وہ رنگ نہیں تھا، وہ خون تھا جو اس کے منہ سے نکلا تھا، اور اب خون کی الٹی۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ کیا اس پیٹ کے درد کو اس نے اگنور کر کے کچھ غلط کر دیا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ قرۃ العین کے کمرے کی کھلی کھڑکیوں سے آنے والے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اور اس میں ملے ان گلاب اور کلیوں کے پھولوں کی خوشبو نے کمرہ معطر کر دیا تھا، جو اس نے پیچھے پلاٹ میں لگا رکھے تھے۔ وہ عصر کی نماز اور شام کے اذکار سے فارغ ہو کر پلنگ پر کاغذ اپنے سامنے بکھیرے پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھی، آنکھیں بند کر کے ہینڈ فریز پر قاری عبدالعزیز زہرانی کی تلاوت سن رہی تھی۔ ان کی آواز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا اثر رکھا تھا کہ سننے والے کا دل خشوع سے بھر جاتا تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ ذہنی سکون کے لیے اسپیکرز، بوفرز، ہیڈ فونز پر فل والیوم میں سانگ سننے والے اگر انہی آلات پر قرآن کی تلاوت سمجھ کر سن لیں تو ان کا دل دہل جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ان آنکھیں بہہ پڑیں، دل سکون سے بھر جائے۔ یہ ایسا پر اثر کلام ہے، واللہ۔ اچانک اس کے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھا تو محاذ تھا۔ اس کی عادت تھی وہ گھر ہو یا کمرہ، اپنے آنے سے پہلے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلایا کرتا تھا تاکہ اندر والا جان لے۔ وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے پرنور چہرے پر گھنی سیاہ داڑھی سے پانی کے قطرے موتیوں کی مانند ٹپک رہے تھے۔ ماتھے کے محراب سے عجب نور پھوٹتا تھا۔ وہ قمیص کی فولڈ کی ہوئی آستینیں نیچے کرتے ہوئے مسکرا کر سلام کرتے ہوئے قرۃ العین کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کتنی خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جسے بھیا جیسے نیک شوہر ملیں گے۔ ذہن میں ایک ہلکی سی جھلک آئی اس لڑکی کی، مگر اس نے جھٹک دیا۔ اسے اپنے جوان بھائی کو دیکھ کر بہت رشک آتا تھا۔
وہ بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نیک زوج کی دعا کرنے لگی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری زوج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، آمین یا رب العالمین۔ الفرقان آیت نمبر 74۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں جناب؟ زیادہ ہی پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ اصلی پرکشش مسکراہٹ کے ساتھ معاذ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف رب العالمین کے لیے۔ معاذ کی بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ بے شک تعریف اس رب کی جس نے مجھے بنایا۔ اس لفظ نے مجھے پرزور دے کر ہنستے ہوئے کہا، خوش فہمیاں لوگوں کی، ہاں 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 ہاں، جالس ہوتی ہو مجھ سے؟ مجھ جیسے گناہ گار کی کیا اوقات، استغفر اللہ۔ وہ اس بات پر یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ پتہ بھیا، ابو کے بعد امی بہت اداس رہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، ہم اس کے فیصلوں پر راضی ہیں، مگر کبھی کبھی حکمتیں ڈھونڈنے کے باوجود بھی نظر نہیں آتی، دل بس ڈگمگاتا ہی رہتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، ضروری تو نہیں کہ وہ اپنی ہر حکمت دکھائے، بعض دفعہ ہمارا ایمان بالغیب بھی آزمایا جاتا ہے، جو نظر نہیں آ رہا اس پر بھی آنکھیں بند کر کے ایمان لے آنا، بنا کوئی سوال کیے خود کو جھکا دینا۔ میں سمجھ سکتا ہوں امی کس کرب سے گزر رہی ہیں، میں نے انہیں چھپ چھپ کر روتے دیکھا ہے، انہیں کچھ تمہاری فکر بھی بڑھ گئی ہے۔ میری کیوں؟ تمہاری شادی کی۔ انہیں یہ فرض اب ابو کے بغیر پورا کرنا ہے تو اسی کا بوجھ انہیں تھکا رہا ہے۔ معاذ کی بات سن کر قرۃ العین یک دم اداس ہو گئی، آنکھیں پھر سے نم ہو گئی۔ اس کے ذہن میں 1 مہینے پہلے کا سارا منظر گھوم گیا، جب اس کے بھائی نے والد کی شہادت کی خبر دی تھی۔ وہ جنگ زدہ علاقوں میں امت مسلمہ کی مدد کرنے والی ایک تنظیم کا رکن تھے۔ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کافر دشمنوں سے بچاتے بچاتے اپنی جان دے دینا کسی احساس سے کم نہ تھا، اور یہ بات عینی اور اس کی والدہ بخوبی جانتے تھے۔ یہ خبر سننے کے بعد کچھ لمحات کے لیے تو دونوں ماں بیٹی سکتے میں خالی آنکھوں سے کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے تو کبھی معاذ کو۔ اللہ کی رضا پر راضی ہے، ہم امی اور اس سے اجر کی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابو کے درجات بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پتہ نہیں کیا اثر تھا، کیا یقین تھا ان الفاظ میں کہ دونوں ماں بیٹی نے کوئی شکوہ کوئی بات نہیں کی، بہتے آنسوں کے ساتھ اٹھی اور وضو کر کے اپنے اپنے کمرے میں جائے نماز بچھا کر نفل ادا کرنے لگی۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، سورہ البقرہ 45۔ ہر عمل کرتے ہوئے روتی جاتی، نماز ادا کیے جاتی تھی، نہ جانے کتنے نوافل انہوں نے ادا کر دیے تھے بے خبر روتے ہوئے۔ معاذ جانتا تھا یہ وقت بہت نازک ہے، مگر وہ دل ہی دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیے جا رہا تھا کہ اس کی بہن اور والدہ نے اتنی بڑی مشکل کے وقت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس صبر کے بدلے بہترین اجر کی امید تھی۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا
اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ البقرہ 250۔ وہ روتے ہوئے دعا کرتی جا رہی تھی، یا اللہ ہم راضی ہیں آپ کی رضا پر، آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اس سخت غم کے موقع پر وہی الفاظ کہتی ہوں جو آپ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد نے فرمائے۔ دل غمگین ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، مگر زبان سے وہی نکالیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کی رضا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آئے گا جب ہم ابو سے ملیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پلیز وہ دن ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو، ہم ایک دوسرے سے بہترین حالتوں میں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر ملیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی رضا پر راضی کر دے، صبر انڈیل دے، پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر انڈیل دے۔ وہ کہتی جا رہی تھی، سسکتی جا رہی تھی، باپ کا ہنستا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا جا رہا تھا۔ دکھ تو یہ تھا کہ آخری دفعہ بھی انہیں دیکھنے سے آنکھیں محروم رہ گئی، مگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں سرگرداں خود کو سنبھالنے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں نہ صبر دیتا ایسے لوگوں کو، کیوں نہ تھامتا انہیں جو اس کی خاطر اس کے دیے ہر فیصلے پر خود کو جھکا لیتے ہیں، خواہ اپنے نفس پر کتنا ہی بھاری ہو۔ کبھی شکوہ نہیں کرتے، کبھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتے۔ ایسو ہی سے تو وہ محبت کرتا ہے، ایسو ہی کے تو ساتھ تو اس کی معیت خاص ہوتی ہے۔ اس ناول کا اگلا پارٹ انشاءاللہ تعالی جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں اور بٹن بھی دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، وأحسن الجزاء فی امان اللہ۔